السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھ سمیت بہت سے صحافی جو جسٹس منصور علی شاہ کو جانتے ہیں وہ پچھلے کئی عرصے سے بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہی بنیادی فرق ہے قاضی صاحب اور منصور علی شاہ میں۔ قاضی کے ساتھ اس ٹائم صرف سپریم کورٹ کے 3 یا 4 ججز ہیں، باقی سارا عدالتی نظام منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں لاہور کے ججز کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں ایک بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ کیا 90% ججز مستعفی ہونے جا رہے ہیں؟ لاہور سے نئے چیف جسٹس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے۔ آج 13 اکتوبر ہے، قاضی صاحب کو بدترین شکست ہوئی ہے، قاضی صاحب ہار گئے ہیں۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پورا زور لگایا کہ اگر ان کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہو پا رہی، یعنی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ پورا نظام جس کوشش میں لگا تھا پچھلے کئی ماہ سے، اگر اس کوشش میں کامیابی نہیں ہو رہی، قاضی کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کر پا رہا یہ نظام، تو کم از کم جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس نہ ہوں۔ قاضی صاحب ذاتی طور پر منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے خلاف تھے، لیکن جب آپ اصولوں پر چلتے ہیں، جب آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا ماضی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ آپ آئین قانون اور انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، تو آپ کی تمام تر کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ منصور علی شاہ کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ، یوں کہہ لیجئے کہ گیم چینجر فیصلہ آ چکا ہے۔ تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ قاضی صاحب آئینی ترمیم کے ذریعے ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، پھر آئینی وفاقی عدالت کے سربراہ بننا چاہتے تھے کہ کسی طرح سے منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہ بن سکے۔ ویسے تو قاضی صاحب کی الحمدللہ اپنے تمام ساتھی ججز کے ساتھ نہیں بنی، یعنی جو ماضی کے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، ان کے ساتھ بھی قاضی کے تعلقات خراب تھے۔ جب وہ سپریم کورٹ کے خود چیف جسٹس بنے تو اپنے ماتحت تمام تر ججز کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے، جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، منیب اختر کے ساتھ خراب ہوئے۔ یعنی اس ٹائم سپریم کورٹ کے صرف 3 یا 4 ایسے ججز ہیں جن کے ساتھ قاضی صاحب کی سلام دعا ہے، باقی تمام تر ججز کے ساتھ بول چال قاضی صاحب کی بند ہے۔ یہ چیف جسٹس کا حال ہے۔ اب کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ابھی تک حکومت نے نہیں جاری کیا، آج 13 اکتوبر ہو چکا ہے، پیچھے صرف 12 دن ہے۔ ویسے ورکنگ ڈیز تو ایک ہفتہ رہ گیا ہے، لیکن 12 دن بعد قاضی صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ اسی وجہ سے لاہور کے ججز کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ قاضی صاحب کے خلاف ایک بہت سخت رد عمل لاہور کے ججز کی جانب سے آیا ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کا جج بننے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور میں اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس تھے وہ اصولوں پر چلنے والے بندے تھے۔ اسی وجہ سے آج سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز جو قاضی صاحب کے خلاف ہیں اور منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ منصور علی شاہ کا کریکٹر سب لوگ جانتے ہیں۔ اگر وہ اصولوں پر کھڑے نہ ہوتے، آئین پسند نہ ہوتے، حلف پر چلنے والے جج نہ ہوتے، تو اس ٹائم سپریم کورٹ کے ججز جو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں قاضی صاحب کی بونگیوں کے باوجود، قاضی صاحب کے بلنڈرز کے باوجود، یعنی آرٹیکل 63(a) کی نظر ثانی درخواست پر جس دن فیصلہ آیا تھا اسی دن سپریم کورٹ کے تقریباً 12 ججز کا ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا تھا۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے بھی شرکت کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی یہ رائے تھی کہ بے شک قاضی صاحب بلنڈرز کر رہے ہیں، بے شک قاضی صاحب اس ٹائم عدلیہ کی سبکی کا باعث بن رہے ہیں، بے شک قاضی صاحب اپنے ذاتی مفاد کے لیے پورے عدالتی نظام کو رسوا کر رہے ہیں، لیکن ہم ججز کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو عدلیہ کی بدنامی کا سبب بنے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز اب چیمبر ورک میں جا سکتے ہیں، وہ کیسز میں نہیں بیٹھیں گے، وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ اس ٹائم سپریم کورٹ میں موجود ججز مختلف ججز ہیں، اور اب جب کہ نوٹیفیکیشن منصور علی شاہ کا نہیں ہو رہا تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آج 13 اکتوبر سے لاہور ہائی کورٹ کے بیشتر ججز کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے شہباز حکومت کو۔ کل ہفتے کا دن تھا تو بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا، کیونکہ اس ٹائم ڈسکشن تو ہر طرف چل رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے 26 مارچ کو سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا کہ ہمیں فیصلے کرنے میں آزادی نہیں ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہم پر دباؤ ہے، ہم آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے،
اور قاضی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر آنکھیں بند کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ساتھ اب لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی یہ مشاورت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں چل کیا رہا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ 90% ججز اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر 4-5 دن میں اگلے عدالتی ہفتے میں جو ہے وہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن حکومت نے جاری نہ کیا تو لاہور ہائی کورٹ کے 90% ججز ریزائن کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے فواد چودھری نے اس خبر کا اشارہ دیا تھا۔ فواد چودھری بھی بڑے ویل انفارمڈ پولیٹیشین ہیں، وہ وکلاء برادری میں بھی اور ججز کے اندر بھی ان کی بڑی پینیٹریشن ہے۔ فواد چودھری نے 4 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ بڑے پیمانے پر استعفے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور وہ استعفے صرف سپریم کورٹ سے نہیں ہوں گے بلکہ ماتحت عدلیہ سے بھی آ سکتے ہیں۔ اب کل شاکر اعوان جو کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے تصدیق کی، بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز اس متعلق سوچ رہے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن کمنگ ویک میں نہیں آتا تو ہر صورت اب رد عمل آئے گا اور جواب دیا جائے گا، جس کا جواب پوری قوم کو پچھلے کئی ہفتوں سے تھا۔ سبھی یہ بات کرتے ہیں کہ منصور علی شاہ کے ساتھ جو ججز کھڑے ہیں وہ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ شہباز حکومت آئینی ترمیم کر لے یا آئینی عدالت بنا کر قاضی صاحب کو اس کا چیف جسٹس بنا لے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز رد عمل نہیں دے رہے، تو یہ ہے وہ رد عمل جس کا انتظار پاکستانی قوم کر رہی تھی۔ وکلاء تنظیمیں تو ڈیڈ لائن دے چکی ہیں، ان کی جانب سے الٹیمیٹم آ چکا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہونے چاہیے، انہی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن آنا چاہیے۔ ویسے تو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں شہباز حکومت ایک مزید ایڈونچر کر سکتی ہے، یعنی ایک اور مس فائر کر سکتی ہے، اور وہ مس فائر یہی ہو سکتا ہے کہ شاید منصور علی شاہ کے علاوہ کسی اور کو چیف جسٹس آف پاکستان نومینیٹ کیا جائے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سمپل یہی ہے کہ ایس سی او کانفرنس کے بعد 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم ہو جائے، اور اس آئینی ترمیم میں ایک شک ہے، قاضی کو تو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، اس آئینی ترمیم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ٹاپ کے 5 ججز ہیں ان کے نام وزیر اعظم کو بھجوائے جائیں گے، اور وزیر اعظم ان 5 ناموں میں سے ایک کا انتخاب کرے گا اور وہ ہوگا چیف جسٹس۔ یعنی آرمی چیف کا جس طرح انتخاب ہوتا ہے اسی طرح سے یہ انتخاب ہوگا۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی نظام، یعنی اس پورے عدالتی سٹرکچر کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، ججز ہیں، وکلاء تنظیمیں ہیں، بار ایسوسییشنز ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسییشنز ہیں، یعنی یہ ایک پوری فرٹرنٹی ہے، کیا وہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی اسی طرح لگایا جائے جس طرح آرمی چیف ہوتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کو اتنا ہی متنازع بنایا جائے جس طرح آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنایا جاتا ہے؟ یعنی وزیر اعظم کا اختیار یا ثوابدید ہو کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا۔ تو عدلیہ کے اندر اس ٹائم سوچ بچار جاری ہے، عدلیہ میں اس ٹائم رد عمل آ رہا ہے کہ یہ کسی صورت نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے 90% ججز نے منصور علی شاہ کے حق میں یہ فیصلہ سنایا ہے۔ آج دراصل قاضی صاحب ہار گئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاضی صاحب کے ساتھ یہ کمیونٹی کھڑی ہوتی، کیونکہ قاضی صاحب نے 1 سال عدلیہ میں ایز چیف جسٹس سرو کیا، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی کمیونٹی تب کھڑی ہوتی ہے جب آپ اصولوں والے ہوں، لیکن آپ نے تو اپنے ماتحتوں کا رستہ روکا، کمیٹیوں سے انہیں نکلوایا، ان کے خلاف حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو پھر تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قاضی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کو الوداعی عشائیہ دینے والا کوئی نہیں، ان کی تقریب میں شرکت والا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو یہ قاضی صاحب کس قسم کی لیگسی چھوڑ رہے ہیں یہ سب کو پتہ چل گیا۔ منصور علی شاہ کے حق میں مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی اسلام آباد کی تینوں بار ایسوسییشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسییشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسییشن اور دیگر نے بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اس ہفتے میں منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ صرف اس ٹائم پر پاکستان بار کونسل، یعنی یہ وہ بار ہے جس میں قاضی صاحب کے اپنے قریبی لوگ ہیں، پاکستان بار کونسل کے علاوہ ملک بھر کی وکلاء تنظیمیں جسٹس منصور علی شاہ کی اپوائنٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور شہباز حکومت کے اوپر ہر گزرتے دن کے ساتھ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ منصور علی شاہ کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن اب شہباز حکومت زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کر سکتی۔ کوشش تو یہی ہے کہ کسی طرح آئینی ترمیم ہو جائے اور منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ یا آفریدی اور امین الدین کا نام گردش کر رہا ہے، کیونکہ یہ 4 اور 5ویں نمبر کے سینئر ججز ہیں۔ منیب اختر جو اس ٹائم 3 نمبر کے ہیں، وہ ان کو تو کبھی شہباز حکومت چیف جسٹس نہیں بنائے گی، کیونکہ منصور علی شاہ اور چیف جسٹس ان کے یہ سخت خلاف ہیں۔ تو یہ اس طرح کے کرائسس جو ہیں وہ اس وقت ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ منصور علی شاہ کے ساتھ اب مختلف ہائی کورٹ کے ججز کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا
لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دے دیا، سپریم کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دے دیا، تو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سنگین ترین آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، جو آئینی بحران بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ اس سے پہلے شہباز حکومت کو منصور علی شاہ کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔